ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے لیکن نہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ قربانی کے ایام آنے والے ہیں، جو لوگ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے قربانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن کنجوسی کی بنیاد پہ، لیکن بے توجہی کی بنیاد پہ، اللہ کا خوف نہ ہونے کی بنیاد پہ قربانی نہیں کرتے، تو ان سب کو سوچنا چاہیے۔ کہا سانپ نے کہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص کا جنازہ آیا اور لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب نماز جنازہ پڑھی جا چکی تو لوگوں نے کیا مشاہدہ کیا، لوگوں نے کیا دیکھا کہ کفن کے اندر کوئی چیز ہے جو جنبش کر رہی ہے، کوئی چیز ہے جو ہل رہی ہے، اور عجیب سا منظر نظر آ رہا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کیا مردے کا اعضاء جنبش کر رہا ہے، کیا ہم نے جس کی نماز جنازہ پڑھی ہے کہیں وہ تو زندہ نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں، ایسا تو نہیں؟ تو بہرحال جب لوگوں نے جو ہے اس جس کی نماز جنازہ ادا کی تھی، جب اس کے کفن کو کھولا تو کیا دیکھا، ماجرا ہی الگ تھا۔ ایک عجیب نگاہوں کے سامنے پرکیف منظر، یعنی اتنا بھیانک منظر تھا کہ لوگوں کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا دیکھا کہ مردے کے گلے میں ایک اژدہا، ایک سانپ لپٹا ہوا ہے اور جو کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا تو وہ ایک بار تو سکتے میں پڑ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایسا منظر تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے، ہم لوگ ابھی ایسا منظر نہیں دیکھا، یہ کہاں سے ہو گیا، یہ سانپ کفن کے اندر کیسے پہنچ گیا؟ جب یہ سارا معاملہ جب لوگ ہوش میں آئے، سنبھلے، اور کچھ لوگ لاٹھی ڈنڈے کی طرف لپکے اور اس سانپ کو مارنے کے لیے جب اس کی طرف بڑھے تو اس سانپ نے اپنی زبان سے، اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب سانپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لوگ جو ڈنڈا اٹھائے تھے مارنے کے لیے ڈنڈا پیچھے چھوڑ دیا۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ سانپ نے زبان حال سے کہا کہ تم لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، میں کوئی ایسا ویسا کام کر رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا یہ غلط نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک مردہ ہے جو ابھی اپنے آخری منزل، آخری پڑاؤ پہ جانے کو تیار ہے، تم اس کے گلے میں جو ہے لپٹے ہوئے ہو اور اسے ڈنک مار رہے ہو۔ ایک مردے کے جسم میں ڈنک مارنا کیا یہ غلط بات نہیں ہے؟ سانپ نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یہ عذاب اسے قیامت تک اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ لوگ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کو کاٹا جائے تو خون نہ نکلے، لوگ سکتے میں حیران پریشان، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ ناظرین کرام، آپ سمجھیے اس بات کو کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اس طریقے کے مناظر کو دکھا کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں، اللہ تعالی نے یہ عذاب کس لیے دیا ہے، آخر اس کا گناہ کیا تھا، تو اس سانپ نے کہا کہ 3 گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ عذاب دیا کرتا ہے۔ وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں؟ ناظرین کرام سن لیجئے گا اس ویڈیو کو، اللہ کے واسطے اس ویڈیو کو پورا سن لیجئے گا۔ وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیجئے۔ سانپ نے کہا وہ 3 گناہ ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب بندوں کو دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! جب سانپ نے ایک ایک کر کے وہ 3 گناہ گنائے، لوگ حیران رہ گئے۔ کہا بتاؤ وہ کون کون سے گناہ ہے؟ اس سانپ نے کہا پہلا گناہ یہ کہ یہ شخص
اب کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان کے اندر وہ تینوں گناہ پا جائے، اگر ان میں سے کوئی ایک گناہ بھی پایا جاتا ہے تو یہ عذاب قیامت تک اس پر مسلط ہوگی۔ یہ تو لوگوں کو دکھا کر کے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا، باقی لوگوں کے ساتھ جس کے اندر ان تین گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی پایا جائے گا تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے دیا جاتا ہے۔ کہا جب اذان ہوا کرتی تھی تو یہ شخص گھر میں رہا کرتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے باہر نہیں آتا تھا۔ اب سوچئے کہ وہ اول وقت کا دور تھا، اس وقت تو لوگوں کی پہچان ہی نماز سے ہوا کرتی تھی، اور کہا سانپ نے کہ یہ شخص اذان ہونے کے بعد بھی گھر میں پڑا رہتا تھا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اذان ہونے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا، گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب سوچئے کہ اس دور میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، اس دور میں بے نمازی بہت کم پرسنٹ میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت پہچان ہی نماز سے ہوا کرتی تھی کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ آج کے دور میں ہوتا کیا ہے کہ ارے یہ فلاں محلے کا ہے تو مسلمان ہے، فلاں کا بیٹا ہے تو مسلمان ہے۔ اس وقت یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ فلاں صاحب کا یا شیخ صاحب کا بیٹا ہے تو مسلمان ہی ہے۔ ایک باپ کے 3 اولاد ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ تینوں مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس وقت کا دور یہ تھا کہ ایک باپ کے 3 اولاد ہیں، باپ بھی مسلمان ہے، ایک بیٹا بھی مسلمان ہے، لیکن 2 بیٹا غیر مسلم ہے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا، تو اس وقت یہ پہچان نہیں ہوتی تھی کہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے تو مسلمان ہے، یا فلاں محلے میں رہتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں۔ اس وقت پہچان ہی نماز سے ہوا کرتی تھی مسلمان کی۔ آج تو فلاں صاحب کا بیٹا ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، مسلمان ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن کہا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو یہ شخص گھر میں ہی رہا کرتا تھا، نماز کے لیے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک گناہ یہ بہت بڑا گناہ ہے دوستو، کہ نماز نہ پڑھنا سرے سے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کہ بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں بھی جماعت کو چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس بات کو بھی آپ سمجھیے۔ دوسرا گناہ جو اس سانپ نے کہا کہ جس بندے کے اندر یہ عادت ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے صاحب نصاب تک پہنچا دے، کہ وہ شخص زکوٰۃ کا حقدار ہو جائے، قربانی کا حقدار ہو جائے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن نہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ قربانی کے ایام آنے والے ہیں، جو لوگ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے قربانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن کنجوسی کی بنیاد پہ، لیکن بے توجہی کی بنیاد پہ، اللہ کا خوف نہ ہونے کی بنیاد پہ قربانی نہیں کرتے، تو ان سب کو سوچنا چاہیے۔ کہا سانپ نے کہ یہ شخص کہا کہ جس بندے کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو، صاحب نصاب کو پہنچ جائے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بھی یہ عذاب مسلط کرتا ہے کہ اس کے گلے میں سانپ لپیٹ دیتا ہے اور قیامت تک اسے ڈستا رہتا ہے۔ کہا کہ اچھا تیسری بات یہ کہ جو شخص علماء حقہ کی بات نہیں مانتے، اور جو لوگ علماء حق جو ہے، اچھے علماء، بڑے علماء کی بات نہیں مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کی طرف لان تان کیا کرتے ہیں، کہا ایسے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ عذاب مسلط کر دیا کرتا ہے کہ اسے قیامت تک سانپ جو ہے ڈستا رہا کرتا ہے، اور مرنے کے بعد سے ہی یہ عمل شروع ہو جایا کرتا ہے۔ دوستو آج علماء پر جو ہے لعن طعن کیا جا رہا ہے، علماء حق پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور جب وہ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی وہ باتیں اچھی باتیں بتایا کرتے ہیں، تو آج ایسے ناہنجار قسم کے لوگ جو ہے اس دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں اور سنائی دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ اپنے پیٹ کے خاطر کر رہا ہے، جبکہ وہ آپ کے دین کو بچانے کے خاطر اپنی عزت نفس کو بھی داؤ پہ لگا دیا کرتا ہے۔ سب کے سامنے کھڑا ہو کر کے وہ غلط کو غلط اور حق کو حق کہتا ہے، لیکن
جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے لوگ اسے ہی لعن طعن کر رہے ہیں، لوگ اسے ہی لالچی، لوگ اسے ہی عجب عجب طریقے کے کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ باتیں جس کے اندر 3 گناہ جو ہے، یہ 3 گناہ بہت خطرناک ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔